تو بہت شکریہ حسن بھائی آپ کا وقت دینے کا. مجھے تو واقعی آنیسٹلی آئی انجوائڈ اٹ ویری مچ. نہیں، آپ کا شکریہ بھائی. اور میں بالکل، میرے نزدیک ایک بے شعور مسلمان ہو کے زندگی گزارنے سے 1000 درجہ بہتر ہے کہ آپ باشعور ملحد بن جائیں. بالکل، میرے نزدیک ایک بے شعور مسلمان ہو کے زندگی گزارنے سے 1000 درجہ بہتر ہے کہ آپ باشعور ملحد بن جائیں. انکار کریں، سوالات اٹھائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا. اللہ کریم نے اس آیت میں، جو کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 136 ہے، فرمایا اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر اتاری اور اس کتاب پر جو اس سے پہلے نازل کی، ایمان رکھو. اور جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور قیامت کو نہ مانے تو وہ ضرور دور کی گمراہی میں جا پڑا. یعنی قرآن پاک تو غامدی صاحب کے اس مقلد کو یا غامدی صاحب کو یا ان کے ریپریزنٹیٹیو کو اور اس ملحد کو جو اللہ کا انکار کرتا ہے اس کو بتا رہا ہے کہ اللہ کا، اس کے رسولوں کا، اس کی کتابوں کا انکار کرنے والا جو ہے وہ بدترین گمراہی میں ہے، ضلالا بعیدا اس کو کہہ رہا ہے. لیکن یہ بندہ، غامدی صاحب کا فالوور مقلد حسن الیاس، جب ایک ملحد سے بات کرنے جاتا ہے تو بات کے اینڈ میں یہ بات کہتا ہے کہ بے شعور مسلمان ہو کر زندگی گزارنے سے 1000 درجے بہتر ہے کہ بندہ باشعور ملحد بن جائے. یعنی یہ بندہ ملحد کو یہ بات بتا رہا ہے کہ آپ باشعور ہو، یا پھر ایک باشعور اللہ کا انکاری بندہ جو ہے نا وہ ایک لا علم مسلمان سے بہتر ہے. جبکہ قرآن پاک جو ہے وہ اس بندے کو ہدایت پر، اس بندے کو باشعور بتا رہا ہے جو کہ اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، اس کے فرشتوں پہ ایمان رکھتا ہے، اس کی کتابوں پہ، اس کے رسولوں پہ ایمان رکھتا ہے. یعنی وہ کتاب جس کے آغاز کے اندر اللہ نے فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، اس کتاب پہ شک کرنے والے کو غامدی صاحب کی ڈاکٹرائن 1000 درجے ایک عام مسلمان سے بہتر بتا رہی ہے. اب آپ